انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شام غریباں، عزاداران حسین، آپ لوگ سارے دن کی عزاداری کیے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا دل، آپ کا ذہن، آپ کا دماغ یہ کہے گا کہ آپ زینب و کلثوم سے زیادہ تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ عزادارو، یہ غریبوں کی شام ہے، یہ رونے کی شام ہے۔ دنیا بھر میں یہ شام غریبوں کے شام کے عنوان سے منائی جاتی ہے۔ شام غریباں کا وقت تھا، اور ہندوستان کا ایک مقام جس کو بگرے کی امام بارگاہ کہا جاتا تھا، بگرے کی امام بارگاہ۔ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تبسل کر لیجئے گا۔ واقعہ شکنی ہو گئی۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میری ایک بچی تھی جو مجھے بہت عزیز تھی۔ جب سب فاقہ شکنی کر چکے، عزاداری کر چکے، اور گھروں کو لوٹنے لگے، تو میں نے اپنی بچی کو تلاش کیا۔ مجھے میری بچی نہیں ملی، تو میں نے یہ سوچا کہ شاید ماں کے ساتھ گھر چلی گئی ہوگی، اور یہ سوچ کر میں گھر آ گیا۔ گھر فاصلے پر تھا، لیکن جب میں گھر پہنچا تو میں نے زوجہ سے پوچھا۔ زوجہ نے لا علمی ظاہر کی، کہا کہ میں سمجھتی تھی کہ شاید آپ کے ساتھ ہو۔ تو میں نے سوچا کہ محلے کی بچیوں کے ساتھ ہوں گی، آ جائے گی۔ لیکن عزادارو کہتا ہے جب رات کی تاریکی چھانے لگی تو میں پریشان ہوا، اور میں آس پاس کے گھروں میں گیا۔ سب کے بچے آ چکے تھے، میری بچی ان میں نہیں تھی۔ میں واپس گھر آیا، پریشان تھا۔ زوجہ سے کہا اللہ خیر کرے، ہماری بچی نہ جانے کہاں ہے۔ زوجہ نے جیسے سنا تو گھر میں بنے ہوئے چھوٹے سے عزا خانے کے قریب آئی، اور ایک علم کو تھام کر کہا اے مولا عباس، آپ کو آپ کی سکینہ کا واسطہ، بچی ذات ہے، مجھے بہت عزیز ہے، نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ کہتے ہیں میری آنکھوں میں بھی آنسو تھے، میری زوجہ کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، ہم بچی کو یاد کر رہے تھے، اللہ خیر کرے۔ اتنے میں دروازہ بجا، میں تڑپ کر اٹھا، دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا میری بچی تھی
لیکن اس کے بال پریشان تھے، چہرے کا رنگ زرد تھا، اور زبان پر ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین۔ میں نے بچی کو اپنی باہوں میں لیا، لے کر آ گیا ماں کے پاس۔ میں نے کہا بیٹا کہاں رہ گئی تھی؟ کہا بابا آپ بھی آ گئے، اماں بھی آ گئیں۔ میں جب گھر کی طرف چلنے لگی، بابا میں راستہ بھول گئی، اور میں اس طرف آنے کے بجائے جنگل کی طرف نکل گئی۔ بابا مجھے ڈر لگنے لگا، مجھے خوف آنے لگا۔ ایک دفعہ میں ایک درخت کے پاس بیٹھ گئی، اور بیٹھ کر جب خوف نے مجھے پریشان کیا تو بابا ایک دفعہ میں نے کہا اے سکینہ کے چچا، اے سکینہ کے چچا، میں اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی ہوں، آپ کو سکینہ کا واسطہ مجھے میرے ماں باپ تک پہنچا دیجئے۔ بچی کہتی ہے ابھی میں نے یہ جملے ہی ادا کیے تھے کہ ایک درخت کی اوڑ سے ایک بچی نمودار ہوئی، اور وہ میرے قریب آئی اور آ کر مجھ سے کہا پریشان نہ ہو، ہم تجھے تیرے گھر پہنچا دیں گے۔ بابا میں نے غور سے دیکھا، اس بچی کے رخسار پر نیل کے نشان تھے، اور اس بچی کے کانوں سے خون جاری تھا۔ میں نے کہا تم تو بچی ہو، تم کیسے مجھے پہنچاؤ گی، تم تو مجھ سے بھی چھوٹی ہو۔ کہا میرے چچا آنے والے ہیں۔ اب یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک شخص نمودار ہوا۔ بابا اس کا چہرہ بہت نورانی تھا۔ بابا میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنے بابا کے پاس جانا ہے، تو بچی بولی مجھے پتہ ہے تم بابا سے بچھڑ کر کیا محسوس کر رہی ہو، میں اس درد کو سمجھ سکتی ہوں جو باپ سے بچھڑ کر ملتا ہے۔ عزیزان یہ کہہ کر بچی چلی گئی۔ یہ کہتا ہے کہ بچی چلی گئی، بچی کہتی ہے کہ میں اٹھی اور اس نورانی شخص نے مجھ سے کہا چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں۔ کہتی ہے بابا وہ لے کر مجھے چلنا چلے، اب جو بچی نے ایک جملہ کہا تو ماں کی چیخیں نکل گئیں، اور چیخ کر بچی سے لپٹ گئی، کبھی چہرہ چومتی ہے کبھی ہاتھ چومتی ہے، اس لیے کہ بچی نے کہا بابا جب میں اس نورانی شخص کے ساتھ چل رہی تھی مجھے ٹھوکر لگی، جب مجھے ٹھوکر لگی تو میں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑنا چاہا لیکن اس کے ہاتھ میرے ہاتھوں میں نہیں۔ بابا شاید اس کے ہاتھ نہیں تھے۔ یہ کہتا ہے میں نے بچی کو اپنی باہوں میں لے لیا، تو بڑی مقدس ہے، تجھے مولا عباس نے اپنی زیارت کرائی ہے۔ وہ اور کوئی نہیں تھا، سکینہ کا چچا تھا۔ دادارو اس لیے بیان کیا کہ توسل کر لیجئے گا۔ بس شام غریبہ آ گئی۔ دادارو زینب و کلثوم یہ زہرا کی بیٹیاں ایک مصیبت کو برداشت کر چکی، لیکن ایک مصیبت اور آئی جب کربلا میں ایک آواز گونجی، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ قیامت چاروں طرف سے لشکر خیموں کی طرف بڑھا، اور کچھ ظالموں نے مشعلیں روشن کی، اور روشن کرنے کے بعد خیموں کو آگ لگانا شروع کی۔ جیسے جیسے خیموں کو آگ لگتی تھی بیویاں ایک خیمے سے بچوں کو سمیٹتے ہوئے دوسرے خیمے میں، پھر بچوں کو سمیٹتے ہوئے تیسرے خیمے میں۔
ایک دفعہ سید سجاد کے خیموں میں پہنچے. یہ پہلا موقع تھا جو امام وقت سید سجاد سے سوال ہوا. عجیب سوال ہوا, بیٹا سجاد خیموں کو آگ لگا رہے ہیں, تم اس وقت کے امام ہو, بتاؤ ہم جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں. ایک دفعہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں سب مستورات کو لے کر خیموں سے باہر چلی جائیں. عزاداروں ہم کیسی آسانی سے پڑھتے ہیں. وہ زینب ہے, خواتین کو لے کر بچوں کو لے کر خیمے سے باہر آ گئی. یہاں حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ میں نے دور سے ایک مستور کو دیکھا جو سفید چادر پہنے ہوئے ہے, کبھی جلتے ہوئے خیمے میں جاتی ہے, کبھی باہر آتی ہے, دائیں دیکھتی ہے, بائیں دیکھتی ہے. میں پریشان تھا, یہ بار بار خیمے میں جاتی ہے آتی ہے, اس کی کیا ایسی قیمتی چیز ہے خیمے میں. عزادار یہ کہتا ہے کہ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور میں سمجھ گیا یہ کوئی اور نہیں ہے, علی کی بیٹی زینب ہے. اس لیے کہ وہ خیموں میں گئی ہے, جب واپس لوٹی ہے تو سید سجاد کو پشت پر ڈالا ہوا تھا اور میدان کی طرف آ رہی تھی. یہ علی کی شیر دل بیٹی لا کر سید سجاد کو ایک طرف بٹھا دیا. عزادارو کیا قیامت ختم ہو گئی؟ نہیں, قیامت بالائے قیامت آتی چلی گئی. یہ شام غریبہ عجیب رلاتی ہے. عزادارو ایک دفعہ کچھ ظالم آگے بڑھے اور کہا کہ ان مستورات کی چادروں کو چھین لو, ان مستورات کی چادروں کو چھین لو. جیسے یہ کہا اور کچھ لوگ نیزے بڑھا کر آگے بڑھے اور پہلے انہوں نے ہاتھوں سے چادریں کھینچنا چاہیے. جب بیویوں نے چادریں نہیں چھوڑیں تو اللہ سن سکیں گے کہ انہوں نے نیزے کی انیاں بڑھائیں. کلثوم نے, جناب زینب نے دونوں ہاتھوں سے مٹھیوں سے چادروں کو دبا لیا. لیکن میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس چادر کا رنگ سرخ ہو گیا, زینب کے ہاتھوں کا رنگ سرخ ہو گیا اور واہ علیہ واہ محمدہ کی صدائیں بلند ہو گئی. ہاں عزادارو یہ مصیبت آئی اور جو اہل بیت کے بچے تھے وہ ایسے بکھر گئے جیسے تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں. چاروں طرف میدان میں بچے پھیل گئے, خوف سے جو جہاں بچ سکا اس طرف دوڑ گیا. جب خیمے جل گئے, چادریں چھن گئیں, ایک دفعہ زینب نے کہا بہن کلثوم, بہن کلثوم کچھ بچے نظر نہیں آ رہے, بچوں کو جمع کرو. بچوں کو جمع کیا گیا. کہا کہ اب بھی کچھ بچے نظر نہیں آ رہے, تم اس طرف جاؤ, میں مقتل کی طرف جاتی ہوں. عزادارو ایک دفعہ ایک طرف کلثوم بڑھی, ایک طرف جناب زینب بڑھی. یہاں روایت کہتی ہے کہ جناب کلثوم ایک طرف بڑھی, دور سے دیکھا کہ دو بچیاں ہیں جو ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے سو رہی ہیں. جناب کلثوم یہ دیکھ کر منظر کہ بچیوں کو نیند آ گئی, بچیوں کی طرف بڑھنا چاہتی تھیں کہ ایک دفعہ دیکھا کہ ایک شقی آگے بڑھا اور گھوڑا دوڑاتا ہوا بچیوں کے سر پر پہنچا. بچیاں سو رہی ہیں. اس نے جب دیکھا سو رہی ہیں تو اس نے تازیانہ اٹھایا اور بچیوں کو مارنا شروع کیا. یہ مسلم بن عقیل کی بچیاں تھیں. عزادارو تازیانہ اٹھا کے مارنا شروع کیا. جناب کلثوم چیخ کر کہتی ہیں اے ظالم نہ مار, یہ بچیاں شاید ابھی تھک کر سوئی ہیں. لیکن وہ مارتا رہا. ایک دفعہ وہ متوجہ ہوا کہ میرے تازیانہ مارنے سے بچیاں ہل بھی نہیں رہی ہیں. ایک دفعہ وہ جھکا اور جھک کر دوسرے ساتھی سے کہتا ہے یہ تو مر چکی ہیں. ایک دفعہ کلثوم کی چیخیں نکل گئی ہیں, اے نانا یہ دیکھیے ہم پر کتنے ظلم ہو رہے ہیں, ہماری بچیوں کو مرنے کے بعد بھی اس طریقے سے تازیانے سے مارا جا رہا ہے. اور عزادارو اس طرف جہاں زینب گئی تھی مقتل کی طرف,
ابھی مقتل میں پہنچی نہیں زینب، سکینہ تک پہنچی نہیں کہ سکینہ پر ایک قیامت گزر گئی. اس لیے کہ سکینہ جس مقام پر کھڑی ہوئی تھی وہاں پر گھوڑا دوڑاتا ہوا شمر آیا، اور شمر وہاں پہنچ کر رکا اور بچی سے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں حسین کی بیٹی ہوں. مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں حسین کی بیٹی ہوں. یہ سننا تھا کہ شمر گھوڑے سے اترا، اور عزیزانو جو ظلم کیا ہے شمر نے، ایک دفعہ ننھی سکینہ کے تماچے مارے، اور تماچے مارنے کے بعد گوہروں کی طرف جب نگاہ پڑی، گوشواروں کی طرف، تو ایک دفعہ اس کا ہاتھ بڑھا، اور جب ہاتھ پلٹا ہے تو گوشوارے نہیں تھے، سکینہ کے کانوں سے خون جاری تھا. یا ظلم یہاں ختم کر دیا اس نے؟ نہیں، مقاتل کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اور اس کو جنون آیا اور اس کا ہاتھ بڑھا اور سکینہ کے بالوں تک پہنچا. عزیزانو کہتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ بالوں تک پہنچا، لیکن پہنچنے کے بعد سکینہ کے قدم زمین پر نہیں تھے. آپ اولاد والے سمجھ رہے ہیں؟ پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. سکینہ کے پیر زمین پر نہیں تھے، یہ ظالم ظلم کر کر چلا گیا. وہاں سکینہ بابا بابا کہتی ہوئی، بابا میرے گوشوارے چھین لیے، بابا میرے کانوں سے خون جاری ہے، بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا آپ کہاں ہو؟ مجھے آپ کا سینہ چاہیے، بابا میں تھک چکی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے. ایک دفعہ ایک لاشے سے آواز آئی، بیٹی سکینہ الیہ میرے پاس آ جا. سکینہ گئی، اور جب سکینہ لاش کے قریب پہنچی نا تو سکینہ کو بابا کے سینے پر سونے کی جگہ نہیں ملی، اس لیے کہ تیر اتنے پیوست تھے بابا کے سینے میں. فاطمیہ کہتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ جو سونے کی بات کی جاتی ہے، کیونکہ حسین کا سینہ تو خالی تھا نہیں، تو سکینہ حسین کے برابر میں سو گئی. عزیزانو یہاں زینب ڈھونڈتی ہوئی پہنچی، اور جناب زینب نے ایک دفعہ سکینہ کو دیکھا کہ سکینہ سو رہی ہے. پروردگار تیرا شکر ہے سکینہ کو نیند آ گئی. ایک دفعہ سکینہ کو اٹھایا، سکینہ خوف زدہ ہو کر اٹھی کہ کوئی ظالم تو نہیں آ گیا. کون ہے؟ کہا میں تمہاری پھوپھی زینب ہوں. ایک دفعہ کہا بیٹی سکینہ یہاں کیوں لیٹ گئی؟ کہا پھوپھی اماں پہچانا نہیں، یہ میرے بابا ہے. پھوپھی اماں پہچانا نہیں، یہ میرے بابا ہیں. جب یہ سنا ایک دفعہ زینب آگے بڑھی، اور زینب نے ایک جملہ کہا جو تاریخ میں آج بھی عرب دہراتے ہیں جو گئے ہیں زیارتوں پر. ایک دفعہ زینب نے کہا آ انت اخی زینب، کیا تو ہی زینب کا بھائی ہے؟ اللہ اکبر، کیا تو ہی زینب کا بھائی ہے؟ عزیزانو سکینہ سے کہا بیٹی سکینہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نہیں پہچانی اپنے بھائی کو. کہا پھوپھی اماں میرے کانوں کو دیکھو، خون جاری ہے، میرے رخسار کو دیکھو. جب میں بابا بابا کہتی ہوئی مقتل کی طرف آئی تو بابا نے مجھے صدا دی، سکینہ میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ کر سو جاؤ. ہاں زدارو یہ منزل بھی گزر گئی. ایک منزل وہ آ گئی کہ علی کی شیر دل بیٹی سارے بچوں کو جمع کی ہوئے. مجھے بتائیں نا آپ نے یہ لائٹیں کیوں بند کر رکھی ہیں؟ یہ تاریکی کیوں کی ہوئی ہے؟ آپ نے تاریکی اس لیے کی ہوئی ہے کہ یہاں پر تاثر ملے کہ آج یہ بھی غریبوں کی شام ہے. ہزاروں مائیں بہنیں بچیاں بچے کربلا کی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، خیمے جل چکے ہیں. تصور کر سکتے ہیں منظر کیا ہوگا؟ ایک دفعہ کچھ دور سے زینب کو کچھ لوگ نظر آئے کہ جو آگ لیے ہوئے آ رہے ہیں.
جب وہ قریب آئے تو ایک دفعہ زینب نے کہا اب تو سب لٹ چکا، اب کیوں آ رہے ہو، جل چکا کیوں آ رہے ہو؟ وہاں سے چلے گئے۔ علماء نے بیان کیا کہ ایک دفعہ زینب کی نگاہ پڑی، کچھ مستورات ہیں جو آئی ہیں، انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ ایک مستور نے آگے بڑھ کر کہا میں تمہارے حر کی زوجہ ہوں۔ کہا کیوں آئی ہو؟ کہا پانی لے کر آئی ہوں تاکہ تم بچوں کو پانی پلا دو، بچوں کو پانی پلا دو۔ ایک دفعہ جب پانی آیا، ایک دفعہ زینب نے کوزے میں پانی لیا اور سکینہ سے کہا سکینہ پانی پی لو۔ سکینہ نے کہا نہیں پھوپھی اماں آپ بھی پیاسی ہیں، آپ پی لیں۔ کہا نہیں سکینہ تم سب سے چھوٹی ہو، تم پانی پی لو۔ ایک دفعہ سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا پانی کا اور مقتل کی طرف چلنا شروع کیا۔ زینب نے کہا سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا آپ نے کہا سب سے چھوٹا، میرا اصغر مقتل میں ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنے اصغر کو پانی پلا دوں۔ بس اداتارو یہ منزل بھی گزر گئی۔ ایک دفعہ تاریکی پھیل چکی اور زینب ہیں، بچیاں ہیں، مسورات ہیں، جلے ہوئے خیمے ہیں۔ ایک دفعہ سید سجاد جو غش کی عالم میں زمین کربلا پر لیٹے ہوئے ہیں، زینب بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے، اے میرے بھائی کی نشانی سید سجاد کچھ تو ہوش کرو، ہمارا کوئی بھی وارث نہیں ہے۔ عزیزانو ایک دفعہ نگاہ پڑی تو جناب زینب، علماء نے بیان کیا نگاہ پڑی تو جناب زینب نے دیکھا کہ کوئی سوار ہے جو آ رہا ہے۔ بس آخری مسائل جب دیکھا کہ کوئی سوار ہے جو آ رہا ہے تو ایک دفعہ جناب زینب نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا اور اس سوار کی طرف آگے بڑھی اور کہا سوار وہیں رک جا، ہم تو لٹ چکے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو تو لوٹنا چاہتا ہے، بچے ابھی سوئے ہیں، لیکن وہ سوار ہے کہ چلا آ رہا ہے۔ عزیزانو وہ قریب پہنچ گیا۔ ایک دفعہ علی کی بیٹی کو جلال آیا اور جلال میں ایک لفظ جب ادا کیا نا، اے سوار تجھے میں کہہ رہی ہوں رک جا، سوار رکتا نہیں، آگے بڑھتا آ رہا ہے۔ ایک دفعہ علی کی بیٹی زینب نے کہا میں تجھ سے علی کی بیٹی کہہ رہی ہوں کہ رک جا وہاں پر۔ عزیزانو جب یہ جملے کہے نا علی کی بیٹی کہہ رہی ہے رک جا، ایک دفعہ سوار رک گیا اور سوار گھوڑے سے نیچے آیا اور ایک دفعہ آگے بڑھا۔ ایک دفعہ زینب نے پھر کہا تجھے میں کہہ رہی ہوں رک جا، میں عباس کی بہن ہوں، رک جا۔ عزیزانو یہ جملے کہے نا تو ایک دفعہ نقاب پوش نے اپنی نقاب ہٹائی۔ جیسے ہی زینب کی نگاہ اپنے بابا علی کے چہرے پر پڑی، بیویوں کی طرف پلٹ کر کہتی ہے اگر تمہارے کسی کے پاس کوئی چادر رہ گئی ہو تو مجھے دے دو، میں اپنا سر ڈھانپ لوں۔ لیکن کربلا میں اب چادر کہاں تھی، وہ تو لٹ چکی تھی۔ ایک دفعہ بابا کی طرف متوجہ ہو کر، آخری جملے عرض کر رہا ہوں عزیزانو، ایک دفعہ بابا کی طرف متوجہ ہو کر کہا بابا میرا گھر برباد ہو گیا، بابا آپ نہیں آئے، بابا میرے ونو محمد قتل ہو گئے، آپ نہیں آئے، میرا اصغر شہید ہو گیا، آپ نہیں آئے، بابا میں ٹیلے پر کھڑی ہوئی دیکھتی رہی، میرے ماجائے کے خنجر پھیر دیا گیا، بابا آپ نہیں آئے، بابا میری چادر ظالموں نے چھین لی، بابا اب جبکہ میرے سر پر چادر نہیں ہے آپ تشریف لائیں۔ سیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب مَاتَ حسین۔